اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سورہ کی توضیح، تفسیر اور تفصیل میں جانے سے پہلے چند الفاظ مشہور مفسر قرآن مولانا حمید الدین فراہی کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ مولانا حمید الدین فراہی اعظم گڑھ کے ایک مشہور گاؤں پھریا میں پیدا ہوئے اور اس گاؤں سے اٹھ کر اعلیٰ تعلیم کے لیے ادارے سر سید علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تشریف لے آئے، اور اصلاً یہی وہ ادارہ ہے جس نے مولانا فراہی کے اندر جو صلاحیت تھی اور جو اللہ نے ان کے اندر قرآنی بصیرت رکھی تھی، اس ادارے میں آنے کے بعد اس صلاحیت کے نکھرنے کے مواقع ملے، اور یہاں انہوں نے مشرق کو بھی دیکھا اور مغرب کو بھی دیکھا، اور ان کے مشہور استاذ جو مستشرق آرنلڈ تھے، انہوں نے بھی ان کی شخصیت کو سنوارا۔ ایک طریقے سے یہ کہا جائے کہ ان کے 3 استاذ ایسے تھے، ایک تو علامہ شبلی نعمانی، دوسرے مولانا فیض الحسن سہارنپوری، اور تیسرے آرنلڈ۔ ان تینوں شخصیتوں نے ان کی شخصی تعمیر کے سلسلے میں، ان کی شخصی تاسیس کے سلسلے میں نہایت اہم رول ادا کیا ہے، اور علی گڑھ کا جو ان کا پڑاؤ ہے، اس پڑاؤ نے ان کی قرآنی بصیرت کو، قرآنی حکمت کو جگانے کے سلسلے میں، بڑھانے کے سلسلے میں، اٹھانے کے سلسلے میں نہایت اہم رول ادا کیا ہے۔ علی گڑھ اگر وہ نہ آتے تو بظاہر ایک تجزیہ نگار کی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ان کے اندر یہ نکھار اور یہ سوچ اور یہ فکری رفعت و عظمت ان کے اندر پیدا نہ ہوتی۔ علامہ شبلی نعمانی نے ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ مولانا فراہی برادری کے تاج تھے۔ مجھے اس میں قدر تعصب کی جھلک آتی ہے، اور میں اس سے اوپر اٹھ کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا حمید الدین فراہی وہ عالم اسلام کی ایک تاج تھے۔ اس میں کسی طریقے کا مبالغہ نہیں ہے۔ اگر رشید رضا کی وہ تحریر المرار میں دیکھی جائے تو رشید رضا نے جو ان کی تفسیر پہ تبصرہ کیا ہے، اس سے یہ پورے طریقے سے واضح ہے کہ مولانا حمید الدین فراہی ایک عالمی حیثیت کے عالم اور ایک عالمی حیثیت کے اسکالر اور دانشور تھے۔ اور یہ بات بھی یہاں کہی جا سکتی ہے کہ ان کی اسی دانشوری کی بنا پر، ان کی اسی عبقریت کی بنا پر سید سلیمان ندوی نے یہ کہا تھا ان کے انتقال کے بعد، الصلاۃ علی ترجمان القرآن، یعنی اس طریقے سے ان کو خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ اور علامہ شبلی نعمانی نے اپنے شاگرد کی عظمت کو اور ان کی قرآنی رفعت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے الندوہ میں ان کی صلاحیت کا اعتراف کیا تھا، اور الندوہ میں
انہوں نے ان کی مشہور جو کتاب ہے، بلکہ یوں کہیے کہ بلاغت کے موضوع پر ان کی منفرد کتاب جو جمرۃ البلاغہ ہے، اس کا تعارف کرایا تھا، اور ان کی تفسیر نظام القرآن کا تعارف کرایا تھا۔ مولانا فراہی کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دنیا کے جو اہم ترین مفسرین ہیں، ان مفسرین میں اگر چند اہم ترین مفسرین کا انتخاب کیا جائے تو اس انتخاب میں ایک امتیازی حیثیت، ایک انفرادی حیثیت مولانا حمید الدین فراہی کی ضرور ہوگی۔ اور انہوں نے جو اپنی تفسیر کے سلسلے میں نظم قرآن کا تصور دیا ہے، تو ان کا جو فلسفہ نظم قرآن ہے ان کو دیگر تمام مفسرین سے ممتاز کرتا ہے۔ اور مولانا فراہی کا یہ کہنا ہے کہ تفاسیر کی مدد سے کوئی تفسیر نہ لکھی جائے، بلکہ تفسیر لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تفکر اور تدبر کی راہوں کو اپنایا جائے۔ اگر یہ دونوں راہیں کسی شخص سے چھوٹ جاتی ہیں تو گویا وہ تفسیر قرآن کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ میں مولانا حمید الدین فراہی پر اور بھی بہت باتیں کہہ سکتا ہوں۔ ان پر عالمی حیثیت سے مغرب میں بھی کام ہوا ہے، بلاد عربیہ میں بھی کام ہوا ہے، ہند و پاک میں بھی کام ہوا ہے، لیکن چونکہ یہاں مولانا فراہی کے بارے میں یہ چند الفاظ، چند کلمات، چند توضیحات ضروری اس لیے تھیں کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سورہ الکوثر کی جو تفسیر ان کی ہے، اگر دنیا کی ساری تفاسیر جو مفسرین نے سورہ الکوثر کی لکھی ہے، اگر اس کا موازنہ اس تفسیر سے مولانا فراہی کی جائے تو مولانا فراہی کی ایک بہت واضح شکل دیگر مفسرین میں نظر آتی ہے۔ اس لیے چند الفاظ اس تفسیر سے پہلے کہنا میں ضروری سمجھتا تھا۔ اس کی جو پہلی آیت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اس کے بارے میں مفسرین کا خیال یہ ہے، تقریباً 99% مفسرین کا یہ خیال ہے کہ اس سے حوض کوثر مراد ہے۔ لیکن مولانا فراہی نے جس طریقے سے دلائل کی روشنی میں بہت ہی جو استدلال کیا ہے، احادیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ یہاں الکوثر سے مراد خانہ کعبہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ الکوثر کا سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ الکوثر کہتے کسے کے ہیں، اس کا لفظی مفہوم کیا ہے۔ تو الکوثر کا لفظی مفہوم یہ ہے کہ وہ چیز جو بہت زیادہ ہو، بہت بڑی کوئی چیز ہو، اس کو الکوثر کہتے ہیں۔ اگر خانہ کعبہ کو دیکھا جائے، بیت عتیق کی تاریخ کا اور بیت عتیق کے سلسلے میں جو قرآنی آیات ہیں ان کا تجزیہ کیا جائے، تو ان ساری آیات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں اور تاریخ کی روشنی میں یہ پورے طریقے سے کہا جا سکتا ہے، بڑی یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ یہ بات رکھی جا سکتی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے، جیسا کہ کوثر کے بارے میں خیر کثیر بھی کہا گیا ہے کہ اگر دنیا کی کسی چیز میں خیر کثیر ہو سکتا ہے، سب سے بڑی باعث رحمت، باعث برکت، باعث تقدس اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ خانہ کعبہ ہے۔ اسی لیے مولانا فراہی نے یہ کہا کہ یہاں کوثر سے مراد بیت عتیق ہے، بیت اللہ ہے، اور کوثر میں یہ چیز بھی موجود ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کے سارے لوگ بیت اللہ کا قصد کرتے ہیں، بیت اللہ کے طواف کے لیے، بیت اللہ کے دیدار کے لیے
بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے مطالبات اللہ سے منوانے کے لیے لوگ وہاں پر جاتے ہیں. اور حضرت ابراہیم نے جب اس کی تعمیر کی تھی تو ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم آواز لگاؤ. دنیا کے سارے لوگ کسی نہ کسی شکل میں اس بیت اللہ کے قصد کے لیے، اس بیت اللہ کا سفر کے لیے آمادہ ہوں گے. ظاہر ہے کہ صرف اس لیے آمادہ ہوں گے کہ جو چیز انسانوں کو، جو چیزیں مطوفین کو، طواف کرنے والے کو، ساجدین کو اور رکوع کرنے والوں کو وہاں مل سکتی ہیں، دنیا کے اور کسی مقام پر، دنیا کے کسی اور مرکز پر نہیں مل سکتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ جو جم غفیر جس کثرت کے ساتھ لوگ اس کا طواف کرتے ہیں، دنیا میں کہیں اس طریقے کا مجمع آپ کو نہیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کوثر میں شامل ہیں. اور کہتے ہیں کہ کوثر، حدیث میں آتا ہے کہ مساجد کے بارے میں مساجد کو کوثر کہا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو 5 بار نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ کے سامنے رکوع سجود کرتا ہے، تو وہ دھل جاتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے، وہ ایک طریقے سے نظیف ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں الکوثر میں موجود ہیں. اور آگے کی جو آیات آ رہی ہیں، آگے کے جو سلسلہ اسی سورے میں ہے، اگر اس پر غور کیا جائے تو ان آیات سے پورے طریقے سے یہ ظاہر ہے، پورے طریقے سے یہ متبادر ہے کہ اس سے صرف خانے کعبہ مراد ہے. اور یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ دیکھیے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا جو گھر تھا وہ یہی بیت اللہ تھا، یہ اللہ کا گھر تھا. اور یہاں بات بھی میں بتانا چاہوں گا کہ بیت اللہ کی تعمیر کے سلسلے میں، تاریخ کے سلسلے میں، کہ اس کی تعمیرات کے مراحل کیا کیا رہے ہیں، اس کے سلسلے میں یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا، اس کو جملہ مترجہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کہ سر سید نے جس طریقے سے اپنی تفسیر، اپنی کتاب خطبات احمدیہ میں لکھا ہے، اتنے سلیقے سے میری ناقص نگاہ میں کسی اور سیرت نگار نے نہیں لکھا ہے. میں یہاں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر الکوثر کے مفہوم کو دیکھنا ہے اور الکوثر سے یہ کہنا ہے کہ اس سے بیت اللہ مراد ہے، تو یہاں 2 چیزوں کو اور بھی ناظرین سے درخواست کروں گا کہ محمد ذاکر علی خان کی جو کتاب ہے میاں کے اٹریا تلے، اور اسی طریقے سے ممتاز مفتی کی جو کتاب ہے کہ کالا کوٹھا، ان دونوں چیزوں کو پڑھا جائے. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں کے حوالے دیے جا سکتے ہیں، لیکن الکوثر کو خانہ کعبہ کیوں کہتے ہیں، الکوثر سے بیت اللہ کیوں مراد ہے، بیت عتیق کیوں اسے لیا جائے، یہ ساری چیزیں اگر تاریخی حیثیت سے دیکھا جائے کہ جس طریقے سے مشرکین کے ہاں، کفار کے ابھی خانہ کعبہ کی ایک بڑی اہمیت، ایک بڑی افادیت تھی، بلکہ یوں کہیے کہ اس کوثر میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ جب حج کے مواقع آتے تھے تو وہاں کے رزق کے مسائل آسان ہو جاتے تھے، ان کے معاشی مسائل میں افزونی ہو جاتی تھی، کچھ کثرت ہو جاتی تھی. تو اس کوثر میں یہ کثرت بھی موجود ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، اگر دیکھا جائے اور ان ساری چیزوں کو رکھا جائے، خانہ کعبہ کی تاریخ کو سامنے رکھا جائے، اس کے جو حج کے ایام ہیں اس کو سامنے رکھا جائے، جو اس کی برکات، جو اس کی رحمتیں گنائی گئی وہ سامنے رکھا جائے، تو پوری طریقے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس سے خانہ کعبہ مراد ہے. اور یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گا کہ قرآن میں جو خانہ کعبہ کو، جو الکوثر کو قیام للناس کہا گیا ہے، کہ مسلمانوں کا اگر کوئی ٹکاؤ ہے، اگر کوئی ٹکاؤ ہے، کسی چیز پر وہ ٹکتا ہے، کسی چیز کو پکڑ کے وہ سکون و اطمینان پاتا ہے، تو یہی خانہ کعبہ ہے. اسی خانہ کعبہ کی وجہ سے اس کو مکہ المکرمہ کو بلد امین کہا گیا ہے. بلد امین کہا گیا ہے کہ اگر کوئی سکون چاہتا ہے، کوئی عافیت چاہتا ہے، کوئی امن کی آغوش میں آنا چاہتا ہے، تو یہی الکوثر ہے، یہی خانہ کعبہ ہے، یہی بیت اللہ ہے، یہی بیت الحرام ہے، اور یہ اللہ کا گھر ہے. سمجھا آپ نے؟ تو اور اسی بیت اللہ کے بارے میں
مسدس حالی میں الطاف حسین حالی نے بڑے اچھے اچھے اشعار منظوم کیے ہیں، اسے بھی دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں، میں صرف اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر الکوثر کے لفظ کا لغوی جائزہ لیا جائے، الکوثر کے لفظ کا تاریخی جائزہ لیا جائے، الکوثر کا لفظ کا قرآنی جائزہ لیا جائے، تو ان ساری جائزوں سے، ان ساری تعویلات سے یہ بات واضح طور سے آتی ہے اور نکھرتی ہے کہ اس سے خانہ کعبہ مراد ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے بشارت دینا چاہتا ہے. یہ وہ آیات ہیں جو ایک طریقے سے ہجرت سے پہلے کے جو ایام تھے، جو مسلمان ہجرت کرنے جا رہے تھے مدینے کی طرف، وہ ایام بڑی اسرت کے تھے، بڑی تنگی کے تھے، بڑے مسائل و مصائب کے تھے. یعنی کہتے ہیں کہ طرح طرح کی دقتوں کا، مصائب کا، پریشانیوں کا، اضطرابات کا سامنا کفار و مشرکین کی طرف سے مسلمانوں کو جھیلنا پڑ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی ایک طریقے سے کہ تم گھبراؤ مت. یہ جو خانہ کعبہ کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو ایک وقار اور ایک مقدس تولیت حاصل ہے، یہ تولیت، یہ وقار، یہ اس کی یہ کلید بہت جلد تمہارے ہاتھ میں آنے والی ہے. اب یہ دیکھیے، قرآن پھر ایک بات کہنا چاہتا ہے کہ جب کوئی بڑی چیز، جب کوئی بڑی دولت، جب خیر کثیر کریے، جب خیر کثیر سے کسی انسان کو، کسی شخص کو، کسی قوم کو نوازا جائے تو اس کا تقاضا کیا ہے، اس کا مطالبہ کیا ہے، خیر کثیر کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کے جذبات کیا ہوں، آپ کی تحریکات کیا ہوں. وہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ فصل لربک، فصل لربک، کہ دیکھو ہم نے قرآن تم کو دے دیا ہے. یہ رب دیکھیے، یہاں پر رب کا، یہ بھی خاص طور سے اس بات کو دیکھیے کہ یہاں صرف رب کا لفظ آیا ہے. یعنی خانہ کعبہ کو دینے والا، مکہ المکرمہ کی ریاست اور سیادت کو تم کو سونپنے والا پالنہار ہے. رب وہی تو دیتا ہے. یہ بات بھی یہاں معنویت ہے کہ رب، اللہ کی بہت سی صفات ہیں، لیکن وہ تمام صفتیں نہ لا کر صرف رب کا لفظ آیا گیا ہے اور صرف یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دیکھو تمہارا رب تم کو خانہ کعبہ سے نوازنے جا رہا ہے، تم کو خانہ کعبہ سے فیروز مند کرنے جا رہا ہے. تو اس فیروز مندی کا، اس کامیابی کا، اس سرخروئی کا تقاضا یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، تم نماز پڑھو. اچھا، صلاۃ کے معنی، صلاۃ چونکہ عبرانی کا لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، تو صلاۃ کے معنی دعا کے آتے ہیں. تو تم، جیسے نماز بھی دعا ہے، تو تم اللہ کی مستقلاً نماز پڑھو، اللہ کی تم استغفار کی کوششیں کرو، اور کہتے ہیں تم اس کے رکوع و سجود کرو. اگر ارے بھائی کوئی آپ کو مسجد دے دی جائے تو مسجد کا تقاضا یہ ہے کہ کیا اسے آپ لاک کر دیں، اسے آپ بند کر دیں؟ مسجد کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی مسجد، وہ بھی دنیا کی سب سے بڑی مسجد، آپ کو دی جا رہی ہے، تو اس مسجد کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں اذان ہو، اس مسجد کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں تکبیر ہو، اس مسجد کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں ڈسکشن بھی ہو. یہ آپ نے جو مسجد کے بارے میں یہ کہہ رکھا ہے کہ صرف وہاں نمازیں ہوں گی، صرف وہاں سپارے پڑھے جائیں گے، نہیں. کل ماضی میں آپ دیکھیے کہ جو مسجد ہوتی تھی وہی مدرسہ بھی ہوتا تھا. یعنی مسجد میں ڈسکشن بھی ہوتے تھے، ڈسکشن مذاکرے بھی ہوتے تھے، مسائل کے حل بھی نکلتے تھے، اور وہیں سے آپ کے جنگی قافلے بھی روانہ ہوتے تھے. سارے کام مسجدوں میں انجام دیے جاتے تھے. لیکن آج کے اس زمانے میں مسجدوں کو ہم نے صرف عبادت گاہ بنا رکھا ہے، جبکہ مسجدیں عبادت گاہ بھی ہیں، جبکہ مسجدیں رزم گاہ بھی ہیں، جبکہ مسجدیں مباحثہ گاہ بھی ہیں. اور وہ وہاں درس بھی ہوگا، وہاں تدریس بھی ہوگی، وہاں تعلیم بھی ہوگی، وہاں درس قرآن بھی ہوگا،
وہاں احادیث بھی پڑھی جائیں گی، سمجھی جائیں گی اور اس پر غور بھی کیا جائے گا. ان ساری یعنی ہماری زندگی کی ساری ایکٹیویٹیز کا جو رشتہ ہے وہ مسجدوں سے ہے. وہ سب چیزیں فصلے میں پوری طریقے سے شامل ہیں. تو اب خانہ کعبہ جو تم کو دے دیا گیا ہے، اس خانہ کعبہ کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں مسجدوں میں نماز بھی پڑھنی ہے، اور نماز کے ساتھ ساتھ دنیا کے سارے معاملات کے سلسلے میں تمام حکومتی جو امور ہیں وہی مسجدوں میں طے پائیں گے. یہ ساری چیزیں اس آیت سے نکلتی ہیں. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ون ہر، ایک تو خانہ کعبہ کو پانے کے بعد تمہاری جو ذمہ داری ہے کہ تم مسجدوں کو آباد رکھو، اور اس آباد رکھنے کے ساتھ ساتھ جو حج کے تقاضے ہیں، بھائی حج کا تعلق خانہ کعبہ سے ہے، تو جس طریقے سے تم وہاں طواف کرو گے اور تم وہاں پر دیگر اپنی ایکٹیویٹیز کو ادا کرو گے، اسی طریقے سے یہ ہے کہ تم قربانی بھی کرو گے. ونہر، اگر آپ سے یہ کوئی پوچھے، ظاہر کہ ونہر سے صرف اونٹ کی قربانی ہی مراد نہیں ہے، باقی قربانیاں بھی اس میں شامل ہیں. لیکن اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ونہر کا لفظ یہاں پر کیوں آیا ہے، تو اس کا سیدھا سے یہ جواب ہے کہ یہود جو ہے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اونٹ کی قربانی کی جائے، بلکہ اپنی بدعت کی وجہ سے اونٹ کی قربانی کو انہوں نے ناجائز قرار دیا تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لوگ اونٹ کی قربانی کو پسند کرتے تھے. اس لیے یہ کہا گیا، خاص طور سے ونہر کا جو لفظ آیا ہے اس پس منظر میں آیا ہے کہ اونٹ کی قربانی بھی کی جائے گی اور دوسری قربانیاں بھی ادا کی جائیں گی. لیکن یہود کا جو نقطہ نظر ہے، جو وہ یہ کہتے ہیں کہ اونٹ کی قربانی ناجائز ہے، اس سے اسلام کسی طریقے سے مطلب مفاہمت نہیں کرے گا. اور کہتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کے بعد ان شانیک هو الابتر، اور کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک تمہارے دو دشمن ہیں وہ ابتر ہیں. ابتر اسے کہتے ہیں کہ جو جڑ سے چیز کاٹ دی جائے. اگر کوئی کسی کی نسل آگے نہ بڑھے تو اس کو آپ کہتے ہیں مقطوع نسل کہتے ہیں، سمجھا نا، مقطوع الاولاد کہتے ہیں کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. بھائی بیٹی سے نسل چلتی نہیں، بیٹے سے چلتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیٹا نہیں تھا، انتقال ظاہر وہ کر گئے تھے. تو کفار و مشرکین تنزن یہ بھی کہتے کہ تو تم اتنا چیخ و پکار کرتے ہو اور اپنی نسل کو، اپنے مذہب کو آگے بڑھانے کی بات کرتے ہو، تو کہتے ہیں کہ تمہاری تو نسل ہی کٹ گئی ہے اور تمہاری نسل آگے چلے گی کہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کہنا یہ چاہتا ہے کہ نہیں، کہ جو دینی رشتے کی قیام کی بات کہی جاتی ہے، جو دینی رشتوں کے تسلسل کی بات کہی جاتی ہے، وہ بیٹوں سے نہیں چلتی، وہ خاندان اور قبیلے سے نہیں چلتی، بلکہ وہ فکری رشتہ ہے. اور اس فکری رشتے کے جو بندھن ہوتا ہے، اس بندھن میں مختلف رنگ کے لوگ، مختلف قوموں کے لوگ، مختلف خطوں کے لوگ جڑتے ہیں. آج آپ دیکھیے کہ اسلام جو وہاں سے اٹھا تھا، یعنی مکہ المکرمہ سے جو رسالت کا آغاز ہوا تھا، جو قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا تھا، جو دین کی اشاعت کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا تھا، آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. کوئی بھی ایسی سرزمین نہیں ہوگی، کوئی بھی ایسا خطہ نہیں ہوگا جہاں پر یہ اللہ کی کتاب نہ ہو، جہاں پر اللہ کے رسول پر درود بھیجنے والے نہ ہوں. دنیا کا ہر خطہ، کم تو ہو سکتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو اذان کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جو 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 اذان کا جو لوگ جائزہ لیتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایک اذان کہیں بند ہوتی ہے تو فوراً دوسری شروع ہو جاتی ہے. ایک جگہ کہیں تلاوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، تو پھر وہیں سے دوسرا سلسلہ آغاز ہو جاتا ہے. یعنی دنیا میں ہر وقت اذان ہوتی رہتی ہے، دنیا میں ہر وقت اس کتاب کی
تلاوت ہوتی رہتی ہے، تو گویا یہ جو کہتے ہیں کہ تمہارا سلسلہ ہی کٹ جائے گا، تمہاری رسالت کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، قرآن کی اشاعت کا سلسلہ ہی رک جائے گا، تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے جو ان کے گمان تھے، جو ان کے تصورات تھے، وہ غلط ثابت ہوئے۔ آج آپ دیکھیے کہ ہر جگہ اذان ہوتی ہے، آپ دیکھیے کہ ہر جگہ اللہ کی اس کتاب کی تلاوت ہوتی ہے، آپ دیکھیے ہر جگہ اللہ کے رسول کے کردار کے سلسلے میں، اللہ کے رسول کے شمائل کے سلسلے میں، اخلاق فاضلہ کے سلسلے میں تقریریں ہوتی ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، مذاکرے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی دلالت کر رہی ہیں، اس بات کی شہادت دے رہی ہیں کہ ان کا جو تصور تھا وہ بالکل سے غلط تھا۔ آج اسلام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس کتاب کے سلسلے میں طرح طرح کے جو تصورات تھے، جو مضمومات تھے کہ اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ زیادتی ہے، اس میں یہ گھٹا دیا گیا ہے، تو یہ پوری چیزیں سب کل عدم قرار پا کر رہ گئی ہیں، اور یہ کتاب تا قیامت زندہ رہے گی۔ اس میں کوئی تحریف کرنا چاہے، اس میں کوئی تغیر و تبدیلی کرنا چاہے تو کسی طریقے سے کر نہیں سکتا ہے۔ ایسی کوششیں ماضی میں ہوئی ہیں، لیکن ان کی ساری کوششیں اکارت چلی گئی، ان کی ساری جدوجہد بالکل سے ضائع ہو گئی۔ تو اس میں صرف اتنی سی بات بتائی گئی ہے، یعنی ایک طریقے سے یہ کہیے کہ شکر خداوندی کے نقطے کو اٹھایا گیا ہے، اور یہ بات کہی گئی ہے کہ جب انسان کو کوئی چیز دی جائے تو اس چیز کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس چیز کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے لیے رکوع و سجود کیے جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی مصیبت کی گھڑی مسلمانوں پر آتی ہے تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ مسجد کو رکو کیا جائے۔ یعنی اگر آپ غور کیجئے تو آپ کے سارے مسائل کا واحد جو حل ہے وہ مسجد ہے۔ ان المساجد للہ، کہ وہ اللہ کا گھر جو ہے وہی اصل تمہاری پناہ گاہ ہے۔ تم وہیں بیٹھ کر اپنے مسائل کے سلسلے میں، اپنی پریشانیوں کے سلسلے میں، اپنی رکاوٹوں کے سلسلے میں غور کر سکتے ہو، اور اللہ تمہارا معاون اور ناصر و حامی ثابت ہوگا۔ تو جب خانہ کعبہ تم کو مل گیا ہے تو تم کو اللہ کے لیے نماز بھی پڑھنی ہے، تم کو اللہ کے لیے قربانی بھی کرنی ہے، اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و مماتی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ دیکھیے وہاں بھی رب کا لفظ آیا ہوا ہے اور یہاں بھی رب کا لفظ آیا ہوا ہے۔ وہ یا قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ تمہاری تمام کی تمام چیزیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ قربانیاں ہو، چاہے تمہارا وہ مرنا ہو، تمہارا وہ جینا ہو، سب کا سب صرف اللہ کے لیے ہو۔ تو یہاں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ تم اپنی نمازوں کو اللہ کے لیے خالص کر دو اور اس کے لیے ونحر قربانیاں دو۔ بھائی قربانی سے صرف یہی مراد تھوڑی نہیں کہ جانوروں کو ذبح کر دو، یہاں اس قربانی کے پیچھے یہ جذبہ بھی کار فرما ہے کہ اگر مسلمانوں پر کوئی مصیبت آتی ہے، اگر مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو اس وقت ملت اسلامیہ کی مدد کے لیے پوری طریقے سے آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ اگر آپ فلسطین میں نہیں ہیں تو فلسطین کی حمایت یوں بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے آپ مضمون لکھ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ مظاہرہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ اخبارات میں اپنے بیان کو قلم بند کروا سکتے ہیں۔ تو ونہر میں ساری چیزیں ہیں کہ جب بھی امت پر کوئی کڑا وقت آئے تو تم پوری طریقے سے امت کی مدد کے لیے، امت کے سہارا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ونہر میں ساری چیزیں ہیں، یعنی قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، اس سے ایک طریقے سے یہ بتانا چاہتا ہے، قربانی کا مفہوم ہی یہ ہے کہ آپ کو جان کے لحاظ سے، آپ کو مان کے لحاظ سے، آپ کو ریاست و اقتدار کے لحاظ سے ہر طریقے کی قربانی آپ کو دینی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ دیکھو، جو ان کا یہ کہنا تھا، جو وہ بہت بڑے اعتماد کے ساتھ اور بڑے واضح لفظوں میں کہتے تھے کہ چند دنوں کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور قرآن کی اس اشاعت کا سلسلہ رک جائے گا۔ لیکن تاریخ بھی دیکھتی ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں،
مستشقین بھی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. اگر اس سلسلے میں کہیں کوئی کوتاہی ہے، اس سلسلے میں کہیں اگر کسی طریقے کا نقص ہے، تو اسلام کا نقص نہیں ہے، وہ ملت اسلامیہ کا نقص ہے. گویا قرآن آج یہ بھی آپ کو دعوت دینا چاہتا ہے. قرآن آپ کو اس طریقے سے بھی جھنجھوڑنا چاہتا ہے. قرآن آپ کو جگانا چاہتا ہے اور آپ کی آنکھوں پر جو پردہ پڑا ہوا ہے اس پردے کو پاش کرنا چاہتا ہے کہ تم آؤ مل کر ملت کے مسائل کے سلسلے میں سوچا جائے. اور ان پر جو آج قہر سامانیہ ہیں، ان پر جو آج طرح طرح کے مظالم ہو رہے ہیں، ہم کو اس مظالم کو روکنے کے سلسلے میں کچھ کرنا چاہیے. اگر دیکھیے ایک طریقے سے الکوثر جو کہا گیا ہے، اس میں ایک طریقے سے اجتماعیت کی بات کہی گئی ہے. یہاں جو خانہ کعبہ کی بات کہی ہے، چونکہ ہمارا رشتہ خانہ کعبہ سے ہے، اور جب خانہ کعبہ سے رشتہ ہو جائے تو گویا وہ اجتماعیت کی بات کرتا ہے، وہ اتحاد و اتفاق کی بات کرتا ہے. تو یہ الکوثر مسلمانوں کو جوڑنا چاہتا ہے، یہ الکوثر مسلمانوں کو ایک نقطے پر مجتمع کرنا چاہتا ہے. اگر خانہ کعبہ سے ہم جڑے ہوئے ہیں، مسجدوں سے ہمارا رشتہ ہے، تو ہمیں جڑنا انتہائی ضروری ہے. اگر ہم جڑتے نہیں ہیں، اگر پوری ملت اسلامیہ متحد نہیں ہوتی ہے، تو گویا مسجدوں سے ہمارا رشتہ نہیں ہے. تو اس صورت کی بنیاد یہ ہے کہ ایک تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور الکوثر سے رشتے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے رشتوں میں کہیں دراڑ ہے، ہمارے رشتوں میں کہیں اگر شگاف ہے، تو اس شگاف کو الکوثر کے حوالے سے ہمیں بھرنے کی ضرورت ہے. میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا اور تمام ملت اسلامیہ کو الکوثر کے حوالے سے جڑنے کی اور متحد ہونے کی بات کرنا چاہوں گا. وآخر دعوانا